الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها فقال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري في الصحيح. میرے محترم حاضرین سامعین بزرگان دوست احباب، جو وقت مجھے انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اسی وقت تک ہی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں گے، مجھے صرف آپ کی توجہ مطلوب ہے. واضح بات ہے کہ وقت تھوڑا ہے، تو تھوڑے وقت میں جتنا سمیٹا جا سکا میں کوشش کروں گا اہم باتیں آ جائیں. سب سے پہلے جن کی نسبت سے آج کا پروگرام ہے وہ انسان اللہ کی رحمت سے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، وہ اہل مغفرت میں سے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ وہ حاجی تھے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ سیدھی جنت ہے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کے علاوہ ان کے رفاہی کام اور لوگوں میں ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک کی بھی دعا لگ گئی تو ان کے سارے بیڑے پار ہیں. پانی کا انہوں نے پلانٹ لگوا دیا، یہ بہت بڑی کار خیر ہے. راستے سے تھوڑی سی تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دو، مسلمان کی تکلیف تھوڑی سی بھی دور کر دو. صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے پر جا رہا تھا، راستے میں ایک دیکھا کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے، فأخرہ، اس آدمی نے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ ٹہنی سائیڈ پہ کر دی، یعنی مسلمانوں کے بھلے کا کام کیا. حدیث میں آتا ہے فشکر لہ وغفر لہ، میرے رب نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. تو لوگوں کے کام آنا یہ بھی دین ہے ہمارا. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف نماز روزہ تلاوت دین ہے، بلا شبہ یہ دین ہے، لیکن یہی دین نہیں ہے. کسی کا بھلا کر دینا، کسی کے کام آ جانا اور کسی کے دکھ پریشانی کو ٹال دینا، اللہ قیامت والے دن اس کی مشکلیں ٹالے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نفس عن مسلم کربتن، جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ کیا کرے گا، نفس اللہ عنہ کربا فی یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین عبادات بھی ہے اور معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے. دین ان تمام چیزوں کا نام ہے. تو جو دین پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو دین سے ہٹ جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. آخر ایک دن دنیا سے سب نے گزر جانا ہے. یہ کون سی رہنے کی دنیا ہے؟ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کون سے دھوکے میں ڈالے گا؟ یعدکم الفقر، تمہیں غربت سے ڈرائے گا کہ اگر یہاں پیسہ لگایا تو غریب ہو جائے گا. اللہ کے نام پر مال دینے سے انسان غریب نہیں ہوتا،
صدقہ زکات دینے سے انسان غریب نہیں ہوتا۔ میرے آقا مدنی کی حدیث مبارکہ ہے، لا ينقص مال من صدقۃ، صدقہ زکات سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود والوں کا مال گھٹتا ہے، صدقے والوں کا مال بڑھتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو جیسے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہاں بہت سارے ماشاءاللہ صاحب مال لوگ بیٹھے ہیں، اپنے مالوں سے لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، لوگوں کے کام آؤ، اللہ قیامت والے دن کی تمہاری پریشانیاں دور کرے گا۔ آخر ہم نے گزر جانا ہے، کون سا یہ رہنے کا جہان ہے؟ یہاں دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھول گئے، بڑے بڑے نام والے بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہڈیاں تک بعد میں نہیں ملتی۔ آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، آج سے 100 سال بعد ایک بھی نہیں ہوگا۔ 100 سال کے بعد دنیا ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ بھی قیامت کو 100 سال دیر نہیں ہے، جو سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ عرصہ بھی پڑا ہوا ہے۔ 100 سال بعد یہ دنیا ہوگی، لیکن نہ یہ ہوگا نہ آپ ہوں گے۔ انسان دنیا میں آ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہیں رہنا ہے۔ بچپن میں غفلت، پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا۔ جوانی آتی ہے، انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک حصہ ہے، عقل کام نہیں کرتی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایسے دوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بڑھاپا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا، آخر میں موت ہے کہ اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی سمجھائے کہ یہ عبرت کا جہان ہے، ہم نے یہاں سے آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے۔ یہاں آج کا نوجوان، آج کی نوجوان نسل جیسے مرنا ہی نہ ہو، عمومی طور پر نیک بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں، یہی دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہ ہر وقت کی دھن ہے، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا کو گھر تو وہ بنائے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو۔ ہمارے تو آخرت میں گھر ہیں، ہم کیوں اس کو ایسا گھر بنائے کہ یہاں سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے۔ فرمایا ومال من لا مال لہ، یہ دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس کو کوئی دیوانہ ہی جمع کرنے میں لگے گا، جس کو عقل ہوگی وہ اس کو ایسا جمع نہیں کرے گا کہ آخرت ہی بھول جائے۔ یاد رکھو، مال کمانا برا نہیں ہے، مال بڑھانا بھی برا نہیں ہے، کاروبار وسیع کرنا بھی برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگے سوٹ بھی پہنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مالدار بھی ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ دینار کے مالک تھے۔ دینار ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں 4.5 ماشے سونا بنتا ہے، تو ایسے وہ 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ 4.5 ماشوں کے مالک تھے۔ کیا مال تھا، لیکن جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، لوگوں میں دنیا میں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن جنتی ہے، اس لیے کہ ان کا سارا مال کمانا شریعت کے مطابق تھا، مال خرچ کرنا شریعت کے مطابق تھا۔ جیسے مجھ سے پہلے ایک صاحب فرما رہے تھے، اللہ قیامت والے دن پوچھے گا مال کے بارے میں، عمال، مال کے بارے میں کیا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، وفیم انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا۔ اگر کمانے کے راستے ٹھیک ہوں، خرچ کرنے کے راستے ٹھیک ہوں، آپ مالدار ہیں تو جنتی ہیں، آپ غریب ہیں تو بھی جنتی ہیں۔ ہماری شریعت ہمیں ایسا نہیں سکھاتی کہ جی یہ دنیا ہے، گاڑی لے لی، پیسہ لے لیا، گھر بنا لیا، دنیا، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جب دل میں آ جائے تو دین دل سے نکل جائے۔
اگر دنیا آئی ہے دین ساتھ آیا ہے، اور دین کہتا ہے زکات دے، اس نے کہا مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں، یہ لو زکات۔ یہ مال آیا بڑے بڑے رقبوں کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، اور ساتھ دین آیا، کہا عشر دے دو، اس نے عشر دے دیا۔ واللہ یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دین دار ہے۔ وہ دنیا دار ہے، بھلا ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، گاہک آیا اس کو کوئی نہ کوئی دھکا لگا ہی دیا، کوئی جھوٹ بول دیا سودا بیچتے ہوئے، کوئی غلط چیز چپکے سے اندر ڈال دی، یہ ریڑھی والا بھی ہے تو یہ دنیا دار ہے۔ اور اگر وہ مسانید پر بیٹھتا ہے، گاڑیوں پہ پھرتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، اونچے عالیشان گھروں میں، لیکن مجال ہے کہ دنیا اس کو دھوکے میں ڈال سکے، مجال ہے اس کے پیسے کو غلط خرچ کروا سکے، مجال ہے یہ غریبوں کو حقیر جانے، مجال ہے کسی پر ظلم کرے اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے۔ ایسی دنیا نہیں کرا سکی۔ جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو میرا رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرا بندہ، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک لوگوں کا ایک جہان ہے، ان میں آجا۔ وادخلی جنتی، میرا مہمان خانہ ہے تیرے لیے جنت، اس میں آجا۔ جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، امیر ہو تو پار ہے، غریب ہو تو پار ہے۔ اس میں نہ شکل کا کوئی تعلق، نہ عہدے کا کوئی تعلق، نہ مال کا کوئی تعلق، نہ غربت کا کوئی تعلق، نہ رنگ و نسل کا کوئی تعلق، یہاں صرف دل کا تعلق ہے۔ دل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، یہ دل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر دل میں نہ توحید ہے، نہ عشق مصطفیٰ ہے، نہ عشق صحابہ ہے، نہ عشق اہل بیت ہے، ایسا دل بھی مردود ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی ایک آدمی کا بھی ایمان قبول نہیں ہے۔ کب؟ کہ حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک اس کے دل میں مجھ آقا مدنی کی محبت اس کے باپ سے زیادہ نہ ہو، اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو، بلکہ فرمایا کل کائنات سے زیادہ نہ ہو، ساری کائنات سے زیادہ محبت دل میں ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آپ کی محبت ہے کیا چیز؟ آپ کی محبت یہ ہے کہ زبانوں پہ بھی آپ کی محبت کے ترانے ہوں، زبان سے بھی میرے پیغمبر کی حدیثیں بیان ہوں، نعت رسول بیان ہو، اور دل میں بھی محبت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو سے میرے نبی کی سنت والے اعمال ٹپکتے ہوں، یہ عاشق رسول ہے۔ نعتیں کہنا ہمارا دین ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی اپنانا ہمارا دین ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو حدیث عرض کی ہے، آپ نے فرمایا، اگلے حدیث بتا رہا ہوں، پہلے آپ نے فرمایا میرے دل میں سب کی محبت رکھو پھر تمہارا ایمان ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا محبت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ کیا کام کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، کب؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی میری سنت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب ساری زندگی سنت کے تابع ہو جائے گی، پھر یہ اللہ کے نبی کے عشق میں رنگ گیا ہے، اندر میں بھی رنگا ہوا ہے، اس کا دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، اور شراب عشق پیتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت کو ترسنا، آپ کے شہر میں رہنے کو ترسنا، آپ کے در اقدس پہ حاضری دینے کو ترسنا، یہ دل کی آوازیں ہوں، اور اوپر کیا ہو؟ سر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہو۔ دنیا میں بھی بیڑے پار ہیں، آخرت میں بھی بیڑے پار ہیں۔ تو عشق مصطفیٰ ہو اور ساتھ عشق صحابہ ہو۔ آپ نے صحابہ کی تعریفیں فرمائی، ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب صحابہ سے راضی ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ پھر اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتا ہے میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔
یہ سب جنتی ہیں اور 7 اہل بیت ہیں، ان اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ میں چند حدیثیں سناتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل، مجھے رب ذوالجلال کی قسم، کسی آدمی کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ اہل بیت سے محبت نہ کرے اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح سنائیے آپ کو، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا آپ کو بتاؤں، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھے، اس کی نمازیں مردود ہیں۔ حدیث ہے صحیح مستدرک حاکم کی حدیث ہے صحیح، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آ جائے اور نماز شروع کر دے، وَصَلَّى، اور حرم میں روزے رکھے، اور اللہ سے جب ملاقات کے لیے مر کر آئے تو اس میں کیا خامی ہو؟ ایک خامی ہو، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي، اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو، اس کی نمازیں بیت اللہ کی ہیں اور اس کے روزے بیت اللہ کے ہیں، میرے پیغمبر کی حدیث ہے دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ حدیث صحیح ہے مستدرک حاکم کی۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، ہم نے دل میں توحید رکھنی ہے، عشق خدا رکھنا ہے، عشق مصطفیٰ رکھنا ہے، عشق صحابہ رکھنا ہے، عشق اہل بیت رکھنا ہے، اور زندگی سر سے لے کر پاؤں تک پیغمبر کی سیرت میں ڈھال دینی ہے۔ وہ آپ کی سیرت لمبی ہے، میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو چند باتیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں کہ گھڑی کیوں دیکھ رہا ہے بار بار؟ میں اس کے دیکھ رہا ہوں جو میجر ٹائم دیا گیا ہے میں اس سے تجاوز نہ کروں۔ تو میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں زندگی دے کر گئے ہیں، اس زندگی میں عبادت بھی ہے، اس زندگی میں معاشرت بھی ہے، اس میں حسن اخلاق بھی ہیں، اس میں آداب بھی ہیں۔ میں صرف 2-3 عمل عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست، میری آپ سے درخواست۔ ایک عمل یہ ہے، ہم میں سے ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے جہاں نماز، روزہ، تلاوت ضروری ہے، عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ میری آپ کی معاشرت ٹھیک ہو۔ میں آپ کو صرف 3 پیغام دوں گا، صرف 3 اللہ کے نبی کی زندگی کے، مختصراً انشاءاللہ۔ پہلا پیغام یہ ہے، جنت میں جانے کے لیے ایک ایسا عمل ہے، اگر وہ عمل آ جائے تو جنت پکی ہے، اگر وہ عمل نہ آئے تو جہنم پکی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے اور سورۃ الرعد میں بھی ہے۔ میں آیتیں نہیں پڑھوں گا لیکن میں مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم دنیا میں رشتہ داری جوڑتے ہوئے میرے پاس پہنچو۔ اللہ فرما رہے دنیا میں رشتہ داریاں جوڑتے ہوئے میرے پاس پہنچو، کیا ہوگا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، جیسے مرو گے مرنے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی پار ہوتا چلا جائے گا، میدان محشر کی تکلیف سے بھی آزاد ہوگا، پل صراط کی تکلیف سے بھی آزاد ہوگا، گزرنا تو ہوگا، سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ اس لیے کہ اس نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھ لیے تھے، رشتہ دار لڑے روٹھے، کس بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ مانگا انہوں نے رشتہ نہیں دیا، ہم دینا چاہے انہوں نے لیا نہیں، جائیدادیں تقسیم ہونے لگی تو مجھے صحیح جائیداد نہیں دی، ہم ان کے گھر شادی پر گئے ہماری رسپیکٹ نہیں ہوئی، اور 20 باتیں ہمارے ذہنوں میں اٹھتی ہیں، ہم نے ان سے فلاں چیز مانگی ہمیں نہیں دی، لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا بند ہے۔ جو آنا جانا بند کر دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داریاں توڑ کر مرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے، اور رشتہ داریاں جوڑ کر مرنے والا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ میری پہلی بات ان 3 باتوں میں سے۔ تو آپ سب نیت کریں، میں کسی رشتہ دار سے نہیں روٹھوں گا، میری سب سے صلح ہے، بھلا اس کی مجھ سے انبن ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی ہے، ادب المفرد کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ بس عمل ایسا بتا دو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے اس کو اعمال بتائے اور اس میں ایک عمل یہ بتایا، فرمایا وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ظَالِمٍ، تیرا رشتہ دار تیرے اوپر ظلم ڈھاتا ہو اور تو اس کے ساتھ جڑ کر چلتا ہو، جنت میں پہنچے گا سیدھا۔
हमारा रिश्तेदार हमारे साथ ज्यादती करता है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ कर चलते हैं। शादी खुशी पे आना जाना बंद नहीं, फौत की मौत पे आना जाना बंद नहीं। हमारी दुआ सलाम है, आपको जन्नत पक्की हो गई हदीस के हवाले से। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता और बेटियों को जायदादें सही नहीं दी जाती। बहुत जुल्म की बात है। जो बेटी के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह उसको क्या देता है? जो बच्चियों को पालता है, उनकी परवरिश करता है, अल्लाह क्या देता है? हदीस मजमाउ ज़वाइद वगैरह की, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, बेटा नहीं बेटी, तो क्या होता है? हबता मलकुम मिनस समाई फी सुल्लमिन मिन नूर, एक फरिश्ता आसमान से नूर की सीढ़ी लगाकर उतरता है। दुनिया में बच्चे पैदा हुए हैं, जो तो ही है, सारे घरों में, कितने घरों में बच्चे पैदा हुए हैं। फरिश्ते की नूर वाली सीढ़ी उस घर में आके रुकती है जहां बच्ची पैदा हुई होती है। वो आकर क्या करता है? यदाउ यदहु अला नासियतिहा, आकर अपना हाथ उसकी पेशानी पे रखता है। व जनाहहु अला जसदिहा, उसके जिस्म पर मलता है और वो कहता है, मुझे मालूम है ज़ईफ़तुन खरजत मिन ज़ईफ़िन, तू भी कमजोर, तेरी माँ भी औरत जात कमजोर, लेकिन मुझे रब ने ये पैगाम देकर भेजा है, जो इनको कहे कि आओ अल मुकीमु अलैहा मुआनुन यौमल क़ियामा, जो बंदा भी इस बच्ची की देखभाल कफालत करेगा, मैं रब्बे जुल जलाल क़यामत वाले दिन उसकी मदद करूंगा। बच्चियों को पालने वाले, उनको ओहदा देने वाले, मकाम नजरों में देने वाले जन्नत में जाते हैं, रब उनका मददगार होता है। ये दूसरी मेरी गुजारिश थी। ये लंबा टॉपिक है लेकिन मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। बच्चियां पैदा हों, उनको इज्जत दो। बच्चियों, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा जब घर में आती थी, मेरे पैगंबर क्या करते थे? अबू दाऊद की हदीस, हजरत फातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, हमारे सरों की ताज, हमारे दिल धड़कते हैं उनकी मोहब्बत में। जब वो आती थी, मेरे पैगंबर का अमल देखो, हजरत फातिमा आ रही हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उठ जाते थे और आप उठ जाते थे और एक कदम आगे बढ़ते थे। फिर क्या करते थे? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ में हाथ देते थे। अखदा यदहा, हाथ पकड़ते थे, हाथ पकड़े हुए लेकर आते थे, और जहां मेरे आका मदनी तशरीफ फरमा होते, आप हट जाते, बेटी को वहां बिठाते। हम तो माँ के साथ भी ये नहीं करते जो सरकार बेटी के साथ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बेटियों को इज्जत दो, उनको जायदादें दो, उनका हिस्सा उनको दो, किसी का हक न मारो, आखिरत में पकड़े जाओगे। ये मेरी दूसरी गुजारिश थी। बेटियों बहनों को वक्त दो। आखिरी गुजारिश मेरी, तीसरे नंबर की जो मैंने अर्ज किया था, वो ये है, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। हमारा मुआशरा, मैं खुद सराइकी बेल्ट का हूं, हमारा मुआशरा बीवियों के साथ अच्छा नहीं है, और ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, ऐ मेरी उम्मत वालो, तुम में सबसे अच्छा आदमी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो है। कौन? खैरुकुम लिअहली, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। बीवी के साथ जो अच्छा है वो मेरे नजदीक भी अच्छा है। फिर आपने अपने बारे में फरमाया, व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ अच्छा हूँ। मेरे भाइयों, बीवियों के साथ बदसलूकी ना करो, बुरा बोल भी ना बोलो, ताना ना दो। बच्ची की शादियों के घर आ जाती है नंद और उसके देवर, ससुर सास, फ्रिज नहीं लाई, गाड़ी नहीं लाई, और ये कौन सी एसी नहीं लाई, ये कोई फर्नीचर लाई है। अफसोस की बात है, आपने बच्ची से शादी की थी या फर्नीचर से की थी? बच्ची से शादी की थी, फ्रिज से की थी। लड़के ने कहा था मुझे कबूल है, बच्ची कबूल की थी, फ्रिज कबूल किया था, गाड़ी कबूल की थी। जब मेरी बेटी किसी के घर में जाती है, तवीज लेते फिर रहे होते हैं, मेरी बेटी का घर बस जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। जब किसी की बेटी घर में आती है, सबके छुर्रे बाहर निकल आते हैं, जबान के छुर्रे, कभी किस चीज का ताना, कभी किस चीज का ताना। शोहर को तो सजता ही नहीं है वो ताना दे, ना वो ये कह सकता है तेरा कद ठीक नहीं, तेरा रंग ठीक नहीं, तेरी तालीम ठीक नहीं, तेरा माल ठीक नहीं, तेरा खानदान ठीक नहीं।
اس لیے قربان جو شریعت پر جب نکاح ہو رہا تھا، نکاح خانے سے کیا پوچھا تھا کہ یہ فلانا بنت فلاں تجھے قبول ہے؟ مثلا عائشہ، انہوں نے پوچھا کہ عائشہ بنت نعیم، مثال کے طور پر یہ نعیم کی بیٹی عائشہ، پورا نام یہ عائشہ تجھے قبول ہے؟ اس نے اپنی زبان سے ہوش و حواس سے کہا تھا مجھے پوری عائشہ قبول ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی شکل کے ساتھ، اپنے ہنر کے ساتھ، اپنے قد کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ مجھے قبول ہے۔ آج کیوں کہتا ہے کہ یہ ایسی ہے اور ویسی ہے؟ تو جھوٹا ہے، وہ تو جھوٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، امام الجوزی نے نقل کی ہے، قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، حدیث میں آتا ہے ما لہ من حسنۃ یرجی لہ بہا الجنہ، اس بیچارے کے پاس ایسی کوئی خاص نیکی نہیں جس سے اس کو جنت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے اور اس نیکی کو میں بتاتا ہوں برسر محشر، کیا کَإِنَّهُ كَانَ يَرْحَمُ عِيَالَهُ، یہ اپنے بیوی بچوں پر بڑا مہربان تھا، ان کو بیوی بچوں کو تانے نہیں دیتا تھا، ذلیل نہیں کرتا تھا، اخلاق سے پیش آتا تھا۔ انطلقوا بہ الی الجنہ، میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بیوی بچوں سے پیار سے محبت سے پیش آنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اولاد کو بھی عزت دیا کرو، بیوی کو بھی عزت دیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، جو معافی مانگنے آئے اس کو معاف کر دیا کرو۔ یہ معافی والی حدیث سنا کے میری بات بالکل ختم ہے۔ آپ کے پاس جو معافی مانگنے آئے اس کو معاف کر دو۔ ایسا نہ ہو، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو منانے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے لسٹ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے تانوں کی، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہماری کوئی صلح نہیں۔ وہ معذرت کر رہا ہوتا ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے معافی مانگ رہی ہوتی ہے، ملازم سے غلطی ہوتی ہے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے آگے کیا بنے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ملک صاحب بنا بیٹھا ہوتا ہے، خان صاحب، چودھری صاحب۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من جاءہ اخوہ متنصلا، جس آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھائی مسلمان بہن معذرت کرتا ہوا آ گیا، جی بس ہماری معذرت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا عذر قبول کر لو، معافی دے دو، صلح کر لو۔ اور اگر عذر قبول نہیں کیا تو پھر حدیث سنو، فرمایا لم یرد علی الحوض، معافی مانگنے آیا اور اس نے معافی نہیں دی، میرے پاس قیامت والے دن حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم معاف کریں گے، حوض کوثر کا آقا مدنی کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہوگا۔ اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لمبا موضوع ہے، بس میں اسی پہ ہی سمیٹتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے آ جائے ہم اس کو معافی دے دیں، غلطی ہو جائے معافی مانگنے سے پہلے اس کو معاف کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے، میں عربی نہیں پڑھتا، وقت نہیں، اللہ قیامت والے دن اس کو معاف کر دے گا کیونکہ اس نے دنیا میں ایک مسلمان بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں نے جو کچھ باتیں کی ہیں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ میں بھی عمل پیرا ہوں اور آپ بھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں، یعنی اللہ سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت۔ دوسرا ہے کہ ہمارے اندر اعمال ہوں، اعمال میں نماز، روزہ، تلاوت، زکوٰۃ، عشر اعمال ہیں، یہ بھی کرو۔ آخر میں جو میں نے تین ایک عمل عرض کیے ہیں وہ ایک تو ہم کسی رشتہ دار سے روٹھے ہوئے نہ ہوں، بھلا اس کا قصور ہو، بھلا اس کا قصور ہو، یہ حدیث میں ہے، بھلا اس کا قصور ہو، ہم روٹھے ہوئے نہ ہوں۔ ہماری سب سے صلح ہے، ابھی دل میں کہہ دو میری سب سے صلح ہے، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا، ہمارا معاملہ کیسا ہو کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں، بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، ہم سے کوئی معافی مانگنے آئے، بیوی بچہ ملازم کوئی، ہم معاف کر دیں۔ تیسرا، بیٹی پیدا ہو ہم اس کو عزت دیں، اور بہنیں ہوں، جائیداد ابا جی کی تقسیم ہونے لگے ہم بہنوں کو پورا پورا حصہ دیں۔ ہم یہ اعمال پورے کر لیں، آپ کو جنت مبارک ہو۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔